بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈے ود ازما بخاری کے آج کے ولاگ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور پاکستان میں ایک بہت بڑے گھر میں ایک چوری بلکہ ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، اور اس ڈکیتی کی واردات میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آ رہے ہیں۔ اب وہ پردہ نشین کون ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو آخری حصے میں جو ہے وہ ہم بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے کل آپ نے ٹام اینڈ جیری جو ہے وہ ایک کارٹون دیکھا ہوگا اپنے چینلز کے اوپر۔ ہاں، ٹام اینڈ جیری، وہ جو بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کے بیچ میں چل رہا تھا، وہ ٹام اینڈ جیری نہیں تھا تو اور کیا ہے؟ وہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ پریس کانفرنس فرماتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب پیچھے پیچھے بھاگے آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں میں نے پریس کانفرنس فرمانی ہے، اور ایک مطلب مزہ جو ہے وہ جو ہے پوری ٹی وی اسکرینس کے اوپر آپ مطلب انجوائے کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ویسے طریقے فساد کی مانی چاہیے، فساد کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ پروگرام بھی خوب دیتے ہیں وہ آپ کو، آپ بور نہیں ہو سکتے آپ طریقے انصاف کے ہوتے ہوتے پاکستان کی پالیٹکس میں، اور یہ تماشا جو ہے وہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ شیر افضل مروت جو ہے اس نے عمران خان سے ملاقات کر کے آ کے باہر جیل کے باہر جو ہے جو طریقہ واردات ہے، ان کو وکالت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو یہ کوئی نہیں فکر کہ کیسوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کو یہ ہوتا ہے فٹافٹ عمران خان سے کس طرح ملاقات ہو جائے اور باہر جا کے نمبر ٹانگ لیں، ہم کہیں کہ جی ابھی ہم مل کے آئے ہیں، عمران خان نے ہمیں یہ کہا ہے۔ لیکن عمران خان بھی بہت ہی کوئی مطلب دو نمبری والی گیم کھیل رہا ہے، کسی کو کچھ اور کہتا ہے، کسی کو کچھ اور کہتا ہے، یا یہ سارے پاگل ہیں یا ہم سب کو مل کے پاگل بنا رہے ہیں، اللہ جانے، پر پاگل بیچ میں سے کوئی ایک نہ ایک ضرور ہے، یہ بات تو طے رہی۔ اب بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کی ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی عمران خان سے، اور انہوں نے کہا کہ بڑا اعتماد ہے ہمیں قاضی فاضل صاحب پہ، ہمیں عدلیہ نے ہی جو ہے وہ انصاف دینا ہے، وہ بلے کے لیے جو ہے وہ دعائیاں بھی دیتے رہے، ہمارا بلہ ہمیں صرف سپریم کورٹ واپس کرے گی۔ اور اس سے اگلے دن شیر افضل مروت صاحب کل جاتے ہیں تو وہ باہر نکل کے کہتے ہیں ہمیں قاضی فاضل صاحب پہ اعتبار ہی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر بالکل یقین نہیں کرنا چاہتے، اور یہی بات وہ پریس کانفرنس میں جو ہے فرماتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے یہ اپنے دو گواہ بھی رکھے تھے اس دفعہ، انہوں نے کہا عمیر نیازی اور وہ پنچوتا جو ہیں وہ میرے ساتھ تھے جب عمران خان نے یہ کہا۔ تو یہ اب بیرسٹر گوہر کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور دونوں نام کس کا لے رہے ہیں؟ عمران خان کا۔ تو یا تو عمران خان کا ذہنی توازن خراب ہے، یا وہ بڑی ایک سوچی سمجھی گیم کھیل رہا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ اس نے رکھا ہوا ہے، بیرسٹر گوہر کو اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، پھر شیر افضل مروت کو رکھا ہوا ہے ڈنڈا چوک کے رکھ، اور کوئی جو ہے وہ سلامت نہ رہے۔ تو یہ جو ہے یہ تماشا آپ نے کل دیکھا، اور اس کے اندر عمران خان کا یہی طریقہ واردات ہے ہمیشہ سے کہ پالیٹکس میں وہ یہ کرتا ہے کہ پریشر ڈالو اور بلیک میل کرو، اور ساتھ میں کچھ اچھے لوگ بھی رکھو جو گڈی گڈی کھیل سکیں، تو یہ معاملات بھی چلتے ہیں۔ اس کے بعد تاحیات نااہلی جو ہے اس کے حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور آج بھی بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ہیئرنگ ہوئی ہے اس حوالے سے، جس کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس نے بڑے اچھے اور پرٹیننٹ کوسچنز اٹھائے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندیال صاحب چلے گئے، پر ان کی دو نمبریوں کی داستانیں آج بھی سپریم کورٹ میں آپ کو سننے کو ملتی ہیں۔ ایک طرف تو آصف سعید کھوسہ اور عطا بندیال اور یہ سب لوگ، یہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ ایک کیس میں کہتا ہے کہ جن تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، پر اس کے بعد پھر وہ جو ہے اپنی مرضی کا بینچ بنا کے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کے جو ہے وہ فیصل واڈا کو وہ تاحیات نااہلی کی بجائے 5 سال کی سزا دے دیتے ہیں۔ اس کے اوپر کل بھی بات ہوئی تھی، اس کے اوپر آج بھی بات ہوئی سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ کیا سٹوری ہے کہ بندیال صاحب نے اپنے ہی دیے ہوئے فیصلے کو خود ہی نگیٹ کر دیا۔ تو اس وقت مطلب سمپل سی بات ہے، قاضی فیصل صاحب کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ بندیال صاحب کا اس وقت تو، اور آصف سعید کھوسہ کا موٹو تھا نا کہ نواز شریف کو نااہل کرنا ہے، ان کو سزا دینی ہے۔ اب تو مطلب اب یہاں پر فیصل واڈا چہیتا سامنے تھا، اس کو تو تاحیات نااہلی نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن قانونی اعتبار سے جو کہ سائڈ عدلیہ کے فیصلے صرف عدلیہ ہی درست کر سکتی ہے، اور ایک چھوٹا بینچ جو ہے اس کے فیصلے کو ایک بڑا بینچ جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے۔ اور یہی آج بھی بحث تھی کہ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ سزا 5 سال تجویز کر دی ہے، اور یہ بات بھی کل اٹھائی گئی، بڑی اہم نکات جو اٹھائے گئے وہ یہ تھا کہ آئین پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو نہیں لکھی گئیں، جیسے 62(1)F میں تاحیات نااہلی نہیں لکھی گئی، تو وہ اس لیے کھلی چھوڑی جاتی ہے کہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ جو قانون بنانے والے پارلیمنٹ ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ قوانین بنا سکے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بار بار ابھی جس میں بہت تکلیف ہو رہی ہے تحریک فساد کو بھی، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے
کہ جی وہ الیکشن ایکٹ تو نہیں نا سپرسیڈ کر سکتا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو، بالکل نہیں کر سکتا، لیکن الیکشن ایکٹ ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے، ایک تو اس کو کسی نے کبھی آج تک چیلنج نہیں کیا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جب سزا آپ نے 5 سال رکھ دی، اور ہم نے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان میں جہاں سزا نہیں لکھی ہوگی اس کو 5 سال سمجھا جائے گا۔ اب اس میں آئین پاکستان کو بائی پاس کرنے کی تو بات مطلب ہوتی نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ کو یہ فیصلہ خود کرنا چاہیے کہ جو اب سزا تو انہوں نے 5 سال کر دی ہے، لیکن جو ڈیکلیریشن ہے، جو سپریم کورٹ ڈیکلیریشن دے سکتی ہے، اس کا بھی طریقہ کار کوئی ہونا چاہیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم بیٹھے ہیں اور ہمیں ٹیلی فون آیا ہے یا ہمیں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ فلانا جو ہے اس کو راہ سے ہٹانا ہے، اور یہ سیاستدان جو ہے یہ ہماری آنکھوں میں بہت کھٹکتا ہے، سو اس کے لیے جو کہ ہے وہ پھندا تیار کیا جائے۔ تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ آج تو نہیں سنایا گیا، لیٹس سی کہ ایک آدھے دن کے اندر جو ہے یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اس فیصلے سے جمہوریت کی اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی۔ اس کے اندر جو سیاسی نمائندے ہیں، جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، جو ہمیشہ اس ملک میں ایک پنچنگ بیگ ہے، جو آتا ہے اس کو پنچ مارتا ہے، میڈیا بھی مارے گا، فوج بھی مارے گی، عدلیہ بھی مارے گی، عوام تو خیر مطلب ظاہر ہے وہ ووٹ ان کے لے کے آتے ہیں، وہ تو ماریں گے ہی۔ تو یہ جو ہے یہ بیچاروں مظلوم سیاستدانوں کو جو ہے ان کو کوئی راہ دکھانے کو، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے 9 مئی کی نئی ویڈیوز جو ہیں وہ اب آنے شروع ہو گئی ہیں، اور ایک 2 نئی ویڈیوز آئی ہیں، جس کے اندر ایک ویڈیو کے اندر جو پہلے ابھی سامنے نہیں آئی، جس کے اندر باقاعدہ نعرے لگاتے ہوئے عمران خان کے اور تحریک انصاف کے اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے اندر گھس رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور اس توڑ پھوڑ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بچہ آپ کو یہ لال سویٹر والا نظر آ رہا ہے، اور یہ بچہ میں نہیں سمجھتی کہ 7 8 سال سے زیادہ کا بچہ ہے، اس تک کے بچے کو جو ہے، اب یہ بتائیے اس کو ایجنسیوں نے بھیجا تھا، جو ان کی سٹوری ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کون لوگ تھے، یہ بچے بھی ایجنسیوں نے بھیجے تھے، وہ جو ینگسٹرز ہیں، جو آپ کے لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کے بیانات سامنے ہیں، آپ کے عہدیدار پکڑے گئے ہیں، لیکن ابھی بھی مطلب مرغی کی ایک ٹانگ، ان کی تو مرغی کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے نا، اس میں تو مطلب زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ جو ملک میں ڈسٹیبلٹی والا جو معاملہ ہے، جب سے یہ فساد اندر گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہو رہی ہے، اس کے اندر ڈالر کی قیمت میں بھی کمی آ رہی ہے، جو پیٹرول ہے وہ بھی سستا ہو رہا ہے، عام آدمی کے مسائل آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور یہ فتنہ جو ہے اللہ نہ کرے یہ باہر آئے تو پاکستان کے لیے ہمیشہ یہ بری خبر ہی ہوگا، اس سے اچھی خبر تو ہو نہیں سکتا۔ بالدہ بلومبرگ جو ہے، جو ایک بڑا فائنینشیل ادارہ ہے، اس کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی عدالتوں سے بریت نے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، ملکی ڈالر بانڈز جو ہیں وہ کارکردگی کے حوالے سے دنیا میں دوسرے نمبر پر آ گئے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور انتخابات میں نواز شریف کو بڑے حریف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ڈالر بانڈز میں گزشتہ برس کی طرح 2024 میں بھی وہ کہہ رہے ہیں اضافہ ہوگا، اور آئی ایم ایف سے ایک اور بیل آؤٹ پیکج بھی مل جائے گا پاکستان کو، عام انتخابات کے بعد جو ہے اصلاحات میں تیزی آئے گی۔ جولائی 2023 میں آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کر کے ڈیفالٹ سے بچنے میں کامیاب ہوا، یعنی بلومبرگ جو ہے وہ بھی لکھ کے پاکستان کے اندر بیٹھے جاہلوں کو بتا رہی ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، وہ خود بتا رہے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچا ہے پاکستان بیل آؤٹ پیکج لے کر، اور اس اقدام نے ملکی بانڈز کو گزشتہ برس دنیا میں بہترین کارکردگی دکھانے والے لوگوں جو ہے دکھانے والوں میں شامل کیا ہے، اور ڈالر بانڈز میں انڈیکس میں 93% کا اضافہ ہوا ہے۔ ابھرتی ہوئی مارکیٹس میں جو ہے وسطی امریکہ جو ہے وہ مطلب یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سب کا کریڈٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو دے رہے ہیں، اور آنے والے انتخابات میں پی ایم ایل این کی جو ہوگی انشاءاللہ تعالی جیت، اس کو وہ اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے جو جاہل ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن بلومبرگ جو ہے وہ اس سے یہ رپورٹ آنا، یہ اٹ سیلف جو 16 مہینے کی شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، جس کو بہت چاٹ شیٹ کیا جاتا ہے، کیا تھا اس میں، ہوا کیا ہے، کارکردگی کیا تھی، تو یہ کارکردگی جو ہے وہ دنیا بتا رہی ہے اب۔ اور اس کے اوپر اب جو اینڈ پہ ہم نے بات کرنی تھی، جو ایک بڑے گھر میں بہت بڑی چوری اور ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، جس پہ بڑے بڑے نام آ رہے ہیں، اور وہ ڈکیتی ہوئی ہے سینٹ آف پاکستان کے اندر۔ 14 صرف سینیٹرز کی موجودگی میں چوری چھپے ایک بھونڈے طریقے سے ایک قرارداد پیش کی گئی، اور وہ قرارداد ایک سدا بہار لوٹے ہیں ہمارے سینیٹر دلاور خان صاحب، اور انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے۔ ان کو یہ تو خیر غلطی پی ایم ایل این سے ہوئی تھی کہ اس شخص کو جو ہے وہ پی ایم ایل این نے نامینیٹ کیا تھا،
لیکن جب میاں صاحب کی نااہلی والا فیصلہ آیا اور میاں صاحب کو صدارت سے ہٹا دیا گیا، تب ان کو جو ہے جب وہ سب سینیٹرز آزاد ہوئے تھے تو یہ کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئے تھے، اور اس وقت کے بعد یہ کبھی بھی نون لیگ کے ساتھ نہیں رہے۔ انہوں نے اپنے آزاد ممبران کا کوئی ایک گروپ بھی بنا لیا ہوا ہے جس کو یہ لیڈ کرتے ہیں، اور وہاں پر ہمیشہ کوئی بھی ووٹنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں ہمیشہ نون لیگ کے خلاف موصوف جو ہے وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں، اور یہ ان کی کارکردگی ہے۔ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی، اور قرارداد یہ ہے کہ جو الیکشنز ہیں 2024 کے، ان کو ملتوی کر دیا جائے، اور ان کو ملتوی کرنے کی جسٹیفیکیشن جو کہ وہ جی حملے ہو رہے ہیں، بہت سردی ہے، بہت سب کچھ ہے، اور یہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ تمام جو جسٹیفیکیشن یہ سب چیزیں جو بنا کے پیش کر رہے ہیں، اس وقت ہر چیز کا نا ہر ہاؤس میں ایک کورم ہوتا ہے۔ کورم مطلب ایک کم از کم منیمم تعداد جو ہے فکس کی ہوتی ہے تعداد کے حساب سے، کہ اتنے لوگ جو ہے ہاؤس میں موجود ہوں تو کورم پورا ہوتا ہے، ادروائز کورم پورا نہ ہو تو کوئی بھی کاروائی نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر بھی کورم پورا نہیں تھا، 14 ممبران موجود تھے، جس میں سے سینیٹر عفنان اللہ خان نون لیگ کی طرف سے، اس نے باقاعدہ طور پر اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ اس کے بارے میں بہت اچھے پوائنٹس بھی ریز کیے، اور کہا کہ ہم الیکشن جو ہے وہ بالکل بھاگنے نہیں دیں گے، الیکشن جو ہے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ لیکن اس قرارداد کو جو ہے وہ اکثریت رائے سے جو ہے وہ منظور کر لیا گیا۔ اب اس کے اندر پی ٹی آئی کے جو ایک سینیٹر صاحب ہیں وہ موصوف بھی جو ہے منہ میں گنگنیاں ڈال کے بیٹھے رہے، اور بہرمن تنگی صاحب پیپل پارٹی، جس کو آپ کو پتا نا بہت جمہوریت آئی ہوتی ہے، جس کو الیکشن بہت آیا ہوا ہے، ان کے اپنے سینیٹر نے بھی اس کی نہ مخالفت کی ہے اور نہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا، نہ کچھ کیا، اور وہ سکون سے بیٹھے رہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ تو کہتے ہیں کہ خاموشی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ اب جنہوں نے یہ نیم رضامندی دکھائی ہے ان کو کچھ شرم آئے گی، وہ اپنے لوگوں سے پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے؟ اب اس کے اندر جو ہے وہ ایک لچ تلتے ہیں، لچ فرائی ہوتا ہے کامران خان صاحب دا گریٹ کا۔ سینٹ آف پاکستان زندہ باد، 8 فروری کو افراتفری اور ایک دھاندلی زدہ الیکشن سے بچاؤ، معاشی استحکام کے تسلسل، ایس آئی ایف سی کے تسلسل اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہتری کے تسلسل کا صرف ایک راستہ ہے کہ پہلے اندرونی اتحاد پیدا کریں، جڑا نہیں ہونا یعنی مطلب، اور صاف شفاف الیکشن کا ماحول بنے، پھر ہو جائے گا الیکشن ابھی معیشت کی بحالی کا مشن جاری رکھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موصوف جو ہیں جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، پھر پاکستانی صحافی ہیں اور پاکستان کے اندر الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ سب کو پتا ہے کہ یہ موصوف کہاں سے بولتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بھی ایک حرکت اور سازش تھی، اس سے ایک تو میں آپ کو بتا دوں کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت ساری قراردادیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، قراردادیں بائنڈنگ نہیں ہوتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اب ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی جسٹیفیکیشن دے رہی ہے کہ وہ میں کیوں نہیں تھا ہاؤس میں اور یہ کیا ہوا۔ اب یہ غیر معینہ مدت کے لیے تو خیر ملتوی کر دیا سینٹ کا الیکشن، لیکن سینٹ کا اجلاس، لیکن اگر جب بھی یہ اجلاس ہوگا سینیٹرز جو ہیں وہ مل کے اس کے بارے میں اس کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں، اور قرارداد جو ہے وہ قرارداد ہوتی ہے، وہ ایک سجیشن ہوتی ہے، وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ سو یہ چکوری اور ڈکیتی کی جو واردات ہے، اس سے کوئی فرق جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے۔ پاکستان کے الیکشن جو ہے اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ اب اینڈ پہ صافی سے یاد مجھے پھر آ گیا کہ سہیل وڑائچ صاحب، میں بہت ان کی قدردان ہوں، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ، لیکن پتہ نہیں ان کو آج کل کیا ہوا ہے، وہ کیا لکھ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اور ان کی کریڈیبلٹی ہے، دیکھیں نا، یہ صدیق جان جیسے، یہ مطلب صابر شاکر جیسے، وہ عمران ریاض جیسے کچھ بھی بولتے رہے، فرق نہیں پڑتا، لیکن سہیل وڑائچ صاحب جو لکھتے ہیں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کو ایک اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وڑائچ صاحب بھی اب پتہ نہیں کس طرف چل پڑے ہیں۔ آج انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو ہے وہ اپنے کالم میں ذکر کیا ہے، اور اس کالم کے اندر بھی وہ ادھر سے بات ادھر سے بات، ڈائریکٹلی پتہ نہیں بات کرنے کی ہمت کیوں نہیں ہو رہی وڑائچ صاحب کے اندر۔ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مریم نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور اسی لیے مخصوص نشستوں پر ان کا نام ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ ہر صورتحال میں ہاؤس میں آ جائیں۔ اور وڑائچ صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام کسی مخصوص نشست کی لسٹ میں نہیں ہے۔ ان کو یہ کم از کم لکھنے سے پہلے حقائق چیک تو کر لینے چاہیے تھے۔ ان کو اب صابر شاکر کے عمران ریاض کے لیول پہ تو نہیں گرنا چاہیے نا، ان کا ایک اپنا لیول ہے اور اس لیول کو جو ہے وہ رہنا چاہیے۔ تو میں صرف تصحیح کرنا چاہتی تھی ان کی، مریم نواز صاحبہ کا نام کسی مخصوص نشست کے اوپر نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی الیکشن لڑ کے آئیں گی، اور اگر پارٹی نے ان کو ریکمینڈ کیا تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بن سکتی ہیں۔ میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کیجیے۔ خدا حافظ۔